تمام اپوزیشن کے بھائیوں کو موقع دیا، انہوں نے بات کی، لوڈ شیڈنگ کی، اور یہاں تو جیسے ایسا لگ رہا تھا جیسے لوڈ شیڈنگ پہلی بار ہو رہی ہے. اور میرے بھائی کنڈی صاحب سپیچ کرتے ہیں نا تو کسی کو سمجھ تو آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسے لگتا ہے جیسے چوکیدگار میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. بات ان کے پاس بڑی اچھی ہوتی ہے، دلائل بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی. اگر یہ آرام آرام سے بولتے تو کم از کم اپوزیشن والوں کو بھی سمجھ آتی، ہمیں بھی سمجھ آتی. اور مطلب ایکٹنگ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے. ایکٹنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو انرجی کرائسس کے حوالے سے بات کی جناب، آج کی میں بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جب میں آ رہا تھا تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں وہ اور ان کی وابڈا کے تمام لوگ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ سارے یہاں بلائے گئے تھے. کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جناب اسپیکر. ایک یہ کہ ہمارے پاس وہ بوسیدہ لائنیں ہیں جو ہمارا جو بجلی کا لوڈ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس کے لیے کسی نے پلاننگ نہیں کی. پہلی مرتبہ آج ہمیں بتایا گیا کہ 40 ارب روپے اس پہ خرچہ آئے گا، اور وہ جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں جو ابھی اس وقت 1900 میگا واٹ جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں نا تو اس وقت آپ دیکھیں، اور پچھلی جو عوام سے پہلی حکومتیں تھیں اگر ہم اس کے کمپیریزن کریں تو 1100 1300 ہمیں بتایا جاتا تھا. 700 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں آتی تھی. لیکن یہ چیزیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. حل کیا ہے؟ حل کسی نے نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں. حل جناب اسپیکر ڈیم ہے. جب آپ ڈیم بنائیں گے تو آپ کی بجلی زیادہ ہوگی. یہاں سے بیٹھ کے تقریروں سے آپ کی بجلی نہیں بڑھے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ڈیم کس نے نہیں بننے دیا اور کس نے نعرے لگائے ڈیم بننے کے. مجھے تو حیرانگی ہوئی، کسی صاحب نے کہا، نلوٹا صاحب نے، کہ نواز شریف صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی تھی. پتہ نہیں وہ کون سا پاکستان تھا، ہمیں تو نہیں پتہ ہے. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ جی وہ لوڈ شیڈنگ بھی کبھی زیرو ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اور یا پورے پاکستان میں. تو میں جناب اسپیکر پہلی مرتبہ اس حکومت نے ڈیم کا افتتاح کیا اور کام شروع کیا. کام کا آغاز کیا وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. یعنی حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہم اس ایوان کا یہاں میں بیٹھا 1 گھنٹے سے تو میں نوٹ کرتا رہا کہ کوئی بات آئے گی تاکہ اس پہ ہم عمل کریں. تو کسی کی طرف سے سوائے جناب اسپیکر تنقید کے بالکل آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے. میں کنڈی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ایک دور تھا جب پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی تھی. آج کنڈی صاحب پتہ نہیں وہ اس لائن سے ہٹ گئے ہیں یا وہ ان کی پارٹی ہٹ گئی ہے کہ وہ پنجاب کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. جی یہ صوبہ ہے. دیکھیے یہ صوبہ ہے تو یہ آج سے قانون تو نہیں بنا ہے. یا تو ہمیں بتا دیں کہ یہ آئین ہم نے بنایا کہ یہاں کی بجلی صرف یہیں پہ لگے گی. یہ تو کب سے آ رہا ہے؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جی آپ نے دینی ہے بجلی اگر یہاں بنتی ہے. اور پہلی دفعہ یہ حکومت تھی جس نے اپنے صوبے کی بجلی ویلنگ سسٹم پہ ڈالی. ویلنگ سسٹم کے ذریعے اپنے صوبے کی صنعتوں کو فائدہ دیا. تو یہ کام تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. تو میں جناب اسپیکر یہ انہوں نے دوسری بات یہ کہ شاید کنڈی صاحب اس وقت ان کی عمر مجھے کم لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے بڑے ینگ ہے ماشاءاللہ. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس صوبے کی جو بجلی کس کے دور میں کیپ ہوئی. یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں پلیز. 6 ارب روپے پہ کیپ تھی اس صوبے کی بجلی، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی. یہ تو میں داد دوں گا جو اس کے بعد حکومتیں آئیں انہوں نے کوشش کی اور اس کو آزاد کیا کیپ سے. اور دیکھیں ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور جناب اسپیکر ایک چیز مجھے جو یہاں نظر آتی ہے، میرے جو بھائی ہیں سارے، کہ ایک دور تھا جب ہم کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب سارے اپوزیشن والے اکٹھے ہو جائیں گے. یہاں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ظاہر ہے، لیکن یہ ہم کہتے رہے ہیں. لیکن آج ہم پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں. آج ہم نواز شریف کے اوپر بات کریں، جواب کے لیے پیپلز پارٹی والے آگے آ جائیں گے. پیپلز پارٹی پہ بات کریں، جواب کے لیے پی ایم ایل این ریسکیو کرنے آ جائیں گے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس میں میں ایک چیز، نلوٹا صاحب نے ایک بات کی اور ایک کسی نے بھی اس پہ ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ جی پی ٹی وی پہ حملہ ہوا. تو جناب اسپیکر پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، کس نے کیا؟ ایف آئی آر تو مجھ پہ بھی درج ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس وقت جس طریقے سے ہمیں انتقامی کارروائی کا جو ذریعہ بنایا گیا، میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
جس وقت یہ حملے کی بات کر رہے ہیں اس وقت میں کہاں تھا، لیکن میرے اوپر مقدمہ درج ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس ممبر اسمبلی نے بات کی ان کے خلاف بھی FIR ہو جائے، آپ یہ چاہتے تھے. جناب اسپیکر، میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے حق نہیں مل رہا ہے، صوبے کو حق نہیں مل رہا ہے. میرے بھائی کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اس صوبے کے عوام چوکر کھا رہے تھے نا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. نلوٹا صاحب سن کر اپنی بات کر کے چلے گئے، لیکن ان کو سننا چاہیے تھا کہ اس عوام کو چوکر کھلایا گیا اس دور میں جب یہاں سردار مہتاب صاحب کی حکومت تھی اور وہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. تو اس صوبے نے چوکر کھائیں. یہ کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی دفعہ جناب اسپیکر جو ہے نا ہمیں پرویز خٹک صاحب نے MOU سائن کیا تھا، پہلی دفعہ، اور وہ 70 بلین روپے کا MOU تھا، جو 50 بلین اس دور میں ملے اور ان 2 سالوں میں 20 بلین ہمیں ملے. اس وقت جو ہمارے ٹوٹل ایریئر ہیں وہ ہے 35 بلین. اور یہ جو بار بار کہے جا رہے ہیں کہ جی یہ بات نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، ہم دسمبر 2019 میں جب CCI کی میٹنگ تھی تو جناب اسپیکر ہمارے اس صوبے سے جو بات کی گئی وہ یہ کہ AGN قاضی فارمولے کے مطابق ہمارا شیئر دیا جائے، اور آج بھی ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. جب بھی CCI کی میٹنگ ہوتی ہے جناب اسپیکر اس کے مطابق ہمیں 28 بلین روپے سالانہ اس صوبے کو ملنا ہے. اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو بدقسمتی سے اس میں بالکل اس کمیٹی کا قصور تھا کہ اس نے آگے نہیں کیا. لیکن جب دوبارہ غالباً 16 اگست کو جب دوبارہ میٹنگ ہوئی CCI کی، 6 اگست کو سوری، تو جناب اسپیکر اس کو انڈورس کیا گیا باقاعدہ، اور وزیر اعظم صاحب نے IPC کے جو سیکرٹری تھے ان کو ہدایت کی کہ فوراً کمیٹی آپ اناؤنس بھی کریں اور اس کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے. تو جناب اسپیکر اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے ہم یہاں چیختے رہیں گے کہ جی بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ فلکچویشن ہے. یہ باتیں بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں، لیکن اب پہلی مرتبہ ڈیموں پہ کام شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے اپنے وسائل سے بھی ہم بنائیں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آ جائے، اور تاکہ جو اس وقت جو 2 چیزیں ہیں کہ ایک جو فرسودہ ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے جب تک اس کو ہم چینج نہیں کرتے، ہم حقوق کی بات بڑی بڑی کرتے ہیں. ہم آج تک یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی ہے اور وہ پنجاب استعمال کر رہا ہے، دوسرا صوبہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس صوبے کے اندر اس پانی کے استعمال کا آج تک اس کا کوئی ذریعہ تلاش نہیں کیا، نہ اس کے لیے منصوبہ بندی کی. تو دوسروں پہ الزام ڈالنے کے بجائے یا کسی اور صوبے پہ ہم انگلی اٹھائیں، ہمیں اپنا جو ہے وہ ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. اللہ نے ہم یہ وسائل دیے ہیں، یہ بجلی کا وسائل، اب یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ بجلی ہماری ہے لہٰذا ہم اس پہ قابض رہیں، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ہم بجلی نہ دیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا جناب اسپیکر. یہ فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن جب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صوبہ اپنے وسائل سے جو بجلی بناتا ہے اس پہ صوبے کا حق بالکل ہے اور وہ ہمیں دیا گیا ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آئندہ جتنی بھی بجلی بنے گی وہ ویلنگ سسٹم کے ذریعے ہم اپنے صوبے کے جو انڈسٹری ہے اس کو دینا چاہیں گے جناب اسپیکر. تو یہ میری گزارشات تھی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی طرف سے اگر تجاویز آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن یہاں تو ساری پوائنٹ سکورنگ والی تقریریں ہوئی. پھر بھی میں ان کا مشکور ہوں کیونکہ ایشو ہے اور اس ایشو کو ہم نے حل کرنا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا ہے. جس طرح آج CM ہاؤس میں باقاعدہ سارے جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بٹھایا گیا، اس میں زیادہ تر جو میرے بھائیوں نے بات کی جو فاٹا جو ایکسپائل فاٹا ہے اور جو مرج ایریا ہے اس میں اگر زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی پیس کو اور کسی کو میں ڈیفینڈ کروں یہاں، کیونکہ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے صوبے کے ساتھ تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن یہ کہ پیسکو کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے جناب اسپیکر. بہت زیادہ شارٹ کمنگز ہیں، اس میں سٹاف کی بھی کمی ہے، اس میں آج ساری چیزیں جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اس صوبے کے ساتھ جو شارٹس کمنگز آ رہی ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے پیسکو کی کہ وہ اس کو پوری کرے. نہیں تو جناب اسپیکر پھر بات جو ہے وہ پھر آپ تک آئے گی. کئی دفعہ ان کو بلایا بھی گیا ہے پیسکو چیف کو، لیکن جو ان کے پارٹ پہ انہوں نے کرنا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے پارٹ پہ انہوں نے کرنا ہے، جو صوبے کا حق ہے انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جب ہم سمجھے کہ ہمیں صوبے کا حق نہیں مل رہا جناب اسپیکر،
انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے حق کے لیے پھر بالکل آواز بلند کریں گے. ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, نہ کسی سے خوف زدہ ہے, نہ ہمیں یہ کرسیوں کا ڈر ہے, نہ ہمیں کسی وزارت کا ڈر ہے. انشاءاللہ تعالی یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ صوبہ یہ ملک کس کرائسس سے گزرا ہے, اس ملک کے اندر کتنی مشکلات رہی ہیں, اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو معیشت کو نقصان ہوا, اس ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہوگا. جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.